قائم کرو، یقیناً نماز تمام ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد، اس کا ذکر سب کاموں سے بڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اس ذریعہ سے کرے گا۔ پس نماز میں سستیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ شیطان کے حملوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور نماز ہی اصل میں دعا ہے، اور نماز ہی پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف عام حالات میں بھی متوجہ رکھتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، نمازیں نہ بھی پڑھیں تو یہ ذکر ہی نماز کا قائم مقام ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نماز قائم کرنے کا قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، اس لیے فرض نمازوں کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر نفلی نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے، تاکہ تقویٰ کے معیار بلند ہوں، ایک جگہ پر انسان کھڑا نہ رہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر جو یہاں کہا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو نماز میں کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو۔ بس نماز ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ یعنی اور جب بھی تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ بس یہاں اگر جنگ کی حالت میں یا ہنگامی حالت میں، سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم ہے تو اس کمی کو کثرت ذکر الہی سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو، اور پھر جب امن کی حالت پیدا ہو جائے، نارمل حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وقت مقررہ پر نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ بس نماز کے علاوہ ذکر الہی کوئی چیز نہیں، ذکر الہی جو ہے نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک زائد چیز ہے جو عبادتوں میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اور خدا کی یاد کو دل میں رکھنے کے لیے کرنے کا حکم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اگر وقت پر نمازیں ادا کر رہے ہو تو کسی قسم کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ نمازیں ہیں اس لیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا ہی مومن کی علامت ہے۔ بس یہ انتظار اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے یہی ہے۔ آپ کی زبان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر سے تر رہتی تھی، لیکن احادیث میں ہمیں آپ کی نمازوں کی وقت پر ادائیگی اور نوافل کے قیام و رکوع اور سجود کی لمبائی کا بھی ذکر ملتا ہے۔
جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میری زبان نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ رات کے اکثر حصے کو نوافل کی ادائیگی میں گزارتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی ہے۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے، اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔ فرمایا اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تب ہی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تھیں، غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا، جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ نماز، فرمایا نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے، اور تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اسی اسم کے تحت ہیں۔ فرمایا کہ اب ذرا غور کرو کہ نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، نہ کچھ اور۔ فرمایا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ بس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے اس کی عبادت کی طرف اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ فرمایا کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہنا ہے۔ تو بہرحال اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ طریق جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازوں کی ادائیگی کا ہے۔ بس جلسہ کے یہ دن جو ایک خاص ماحول لیے ہوئے ہیں، جہاں باجماعت نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور روحانی ترقی کے لیے اللہ اور رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان دنوں میں ایک پاک تبدیلی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ذریعہ بننی چاہیے ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کا۔ لیکن یہاں پھر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے دنوں میں اگر نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اس لیے کہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سہولت اور جلسے کے پروگراموں کے لیے جن میں اللہ اور رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہنگامی حالات میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔